الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 160 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، آج خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ، لا تکونو، نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالو، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے ہیں کسی علاقے میں، او کانوا غزا، یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے، کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، یعنی اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، نہ مرتے نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ، ذالک، اس خیال باطل کو، حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت کا باعث۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اگر تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تاکہ ان کے لیے یہ جملہ حسرت کا باعث بن جائے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا دعویٰ کیا کرتے، وہ اپنی بزدلی اور نامردی کو حزم و احتیاط اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق سرفروشی کو دیوانگی سمجھا کرتے، اور جب کوئی مسلمان جہاد میں جام شہادت نوش کرتا تو رونی صورت بنا کر خیرخواہی کے انداز میں کہا کرتے، کاش یہ ہمارے بھائی جو جنگوں میں کٹ کٹ کر مر رہے ہیں ہماری طرح آرام سے گھروں میں ٹھہرتے تو کاہے کو یہ مصیبت آتی، بچے یتیم ہوئے، بیگم کا سہاگ اجڑا، ماں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار فرما رہے ہیں کہ ان مکاروں کے فریب میں نہ آنا، موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں چاہوں تو گھر میں روح قبض کر لوں اور چاہوں تو گمسان کے رن میں جہاں گولیاں برس رہی ہوتی ہیں، توپیں دھاڑ رہی ہوتی ہیں اور طیارے بمبوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں بچا لوں۔ اللہ ہے نا، جو مرضی کرے۔ پھر فرمایا لیجعل اللہ، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ۔ حسرت یہ تھی کہ مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی یہ حسرت تھی کافروں کی کہ یہ بات مانیں اور گھر بیٹھے رہیں۔ مسلمان ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ باپ شہید ہو چکا ہے، بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے، بھائی سر کٹا چکا ہے، دوسرا بھائی خون شہادت سے شروع ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے، ماں اپنے ایک شہید بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے۔ ان منافقوں کے لیے اس سے زیادہ حسرت آمیز اور الم انگیز کیا چیز ہو سکتی تھی؟ وہ تو روک رہے تھے، لیکن یہاں عجیب معاملہ تھا، ایک بھائی قربان ہوا تو دوسرا جانے کے لیے تیار ہے، ماں نے ایک بیٹے کو بھیجا تو دوسرے کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ عجیب معاملہ ہے یہ، جو جہاد سے اور یہ جنگوں سے پیچھے ہٹ نہیں رہے، اور یہ ان کے لیے ایک حسرت کا باعث بن گئی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ جو گھر پر رہے گا وہ مرے گا نہیں،
اور جو جہاد کے لیے جائے گا وہ ضرور مرے گا، یہ تو نہیں۔ اللہ وہاں سے بھی بچا سکتا ہے اور اللہ یہاں مار بھی سکتا ہے۔ اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہاں پہ تم کیا ہے مر جاؤ گے، تو یہ بھی سودا بڑا سود مند ہے، اچھا فائدے نفع کا فائدہ ہے کہ وہاں تم جاؤ اور تم مر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہید کی موت دے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرما دے کہ خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا، خبردار ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں، بلکہ کہنا تو دور، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں۔ کہنا تو زبان سے ہوتا ہے نا، سوچنا دماغ سے ہوتا ہے، کہا زبان سے بھی نہیں کہنا، دماغ سے بھی نہیں کہنا۔ عند ربہم یرزقون، ان کا رزق ان کے رب کے ہاں پہ ہے۔ اور اگر مثال سود مند ہے، اس حیات فانی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ او متم لمغفرتن، یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش ورحمتن، اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تو ہم اللہ سے کہیں دور ہیں اور قیامت کے روز ہمیں اس میدان میں کھڑا کیا جائے گا جہاں ہم خدا کے روبرو ہوں گے۔ ہم تو اب بھی اس سے دور نہیں، ہم تو اب بھی اسے دور نہیں، اور وہ اب بھی ہماری شارک سے قریب تر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے قریب ہے، لیکن آج ہم طرح طرح کی مشغولیتوں میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس قرب کا احساس نہیں رہا ہے۔ وہ ہمارے قریب، لیکن ہم مشغول ہیں دنیا داری میں اور دیگر معاملات میں، تو ہمیں اس کے قرب کا احساس نہیں رہا۔ اس طرح ہم اس سے گویا بہت دور ہیں، لیکن قیامت کے روز سارے مشاغل ختم ہو جائیں گے اور قرب الہی کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے، اور ہم اعتراف کریں گے اب ہم اس کے روبرو کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ یہ ہے نا فبما رحمتن، یہاں پہ ما موصولہ ہے اور تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے معنی میں صرف کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ کس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے؟ صرف۔ پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ان قصورواروں کو جن کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، سزا تو کجا سرزنش تک بھی نہ کرنا، بلکہ حضور علیہ السلام کا لطف و محبت سے پیش آنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی، جس سے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا۔ اگر حضور کا حوصلہ اتنا وسیع، رحمت اتنی عام اور عفو و حلم اتنے بے پایہ نہ ہوتا تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جمگھٹا کیسے ہوتا؟ لوگوں سے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزا کے خوف سے دور بھاگ جاتے۔ سمجھ آگئی جی؟ آگے فاعف عنہم واستغفر لہم، درگزر فرمائیے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے۔ حق تعالیٰ نے نہایت عجیب و غریب پیرایا میں ان کی سفارش کی۔ اللہ نے سفارش کی اپنے محبوب کو، کیا؟ فاعف عنہم، کیا؟ آپ درگزر فرمائیے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم میں اپنے رسول کو فرمایا ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف کر دیجیے، اور میری جناب میں بھی شفاعت کیجیے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نبی مکرم کا، اور کیا کہنے مولا کریم کی رحمت کے، جو اس نے اپنے محبوب اور اس کے ذریعے اپنی سب مخلوق پر کی۔ اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا۔
واسطہ اور ہاں، اس لیے وسیلہ شرک نہیں، وسیلہ جائز ہے۔ اللہ نے سکھایا نا فاعف عنہم، ان کے لیے کیا کیے، ان کو کیا کیجئے، درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے یعنی یہ جو صحابہ ہیں ان سے تھوڑی سی یہ غلطی ہو گئی ہے، انہیں جھڑکیے نہیں بلکہ ان کے لیے میری بارگاہ میں سفارش طلب کیجئے۔ کیا کیجئے؟ تو یہ درمیان میں واسطہ کون آ گیا؟ اللہ کے نبی آئے نا واسطہ۔ تو جب اللہ کے نبی واسطہ آئے، اللہ کے نبی جہاں صحابہ کے لیے واسطہ بن سکتے ہیں، وہاں ہم گناہگاروں کے لیے بھی واسطہ بن سکتے ہیں۔ اور اس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی بھی تھی، اور اکثر بار آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو جب وہ آئے عرض کی کہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد میرا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے کے دعا مانگو۔ حدیث ہے یہ، میرا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں بینائی، اور اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، کیا اللہ نہیں بخش سکتا تھا انہیں؟ صحابہ کو حضرات توجہ فرمایا نا ذرا، بخش سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے دلوایا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بخش سکتا ہوں، لیکن ذرا آپ کی شان کو بھی میں نے بلند کرنا ہے، آپ انہیں پہلے معاف کریں، پھر میری بارگاہ میں ان کی معافی کی دعا کریں، طلب کریں، میں انہیں معاف کر دوں۔ گویا اللہ بھی اس انتظار میں تھا کہ یہ میری بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کر۔ امام عبد اللہ القرطبی نے اس مقام پر خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مشورہ وشاورہم فی الامر، مشورہ شریعت کے مسلمہ اصول اور اہم ترین احکام سے ہے، اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائے سے کام لیتا ہے، اسے معزول کر دینا لازمی ہے۔ علماء کی اتنی شان ہے کہ ایک حاکم کو بھی علماء سے جو ہے وہ مشورہ طلب کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسے معزول کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدیداروں سے مشورہ کریں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جس کو جس چیز کا پتہ ہے اس سے مشورہ لو، اور اگر دین کی بات پوچھنی ہے تو دین کی بات دین والے سے نہ پوچھو، جی چلو یوٹیوب سے بھی خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جو قریب ترین جو جہلا ہیں ان سے پوچھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کی آپ کے دل میں قدر ختم ہو جائے گی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ اس لیے علماء سے دین کی بات علماء سے ہی پوچھنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کے حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ حضور کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی۔ وشاورہم فی الامر، اللہ نے حکم دیا نا کہ اس بات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ انہیں مشورہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی شان پتہ چل جائے، صحابہ کو مشاورت کی شان پتہ چل جائے، نیز یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے، کوئی مشورہ کرتا ہے کسی دوسرے سے تو یہ سنت بن جائے اس کے لیے، اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا، سبحان اللہ، مزہ آیا نا، صحابہ کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا بھی مقصود تھا۔ بڑے لوگ یوں ہی نہیں بن جاتے، اللہ نے جو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی بنایا ہے نا، اس کو اس شان پہ لے جا کے بنایا ہے۔ بندہ بڑا ہو اور چھوٹے سے مشورہ کرے تو چھوٹا آپ ہی چاڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کچھ ہے وہاں،
میری بھی کوئی وقت اور ویلیو اور اہمیت ہے، کرے وہی بے شک، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی اہمیت نہ ہو تو نبی پاک صاحب الاولیاء کی سنت ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی ہو حضرات مشورہ کیا کریں، اور ہر ایک سے بے شک نہ کیا کریں، لیکن کم از کم ضرور بر ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ آگے فیضا عزمتا، جب آپ ارادہ کر لیں، خوب غور و فکر بحث و تمیز کے بعد جو فیصلہ کیا جائے، مشاورت کے بعد بحث و تمیز کے بعد جو فیصلہ کیا جائے اس کو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ جب مشاورت ہو جائے پھر ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس پختہ ارادے کا نام کیا ہے؟ عزم ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، بغیر سوچے سمجھے کسی کام کے کرنے میں لگ جانا عزم نہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں لگ جانا عزم نہیں۔ عزم کہتے ہیں سوچ بچار کر کے، بحث و تمہیز کر کے کسی بات کا پاس ہونا، اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے عزم کرو، پکا ارادہ کرو وہ کام کرنے کا، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بعض علماء لغت نے لکھا ہے کہ توکل کا اسلامی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد پھر تذبذب کا شکار ہو جانا پیغمبر کی شایان شان نہیں، اور مومن کو ایسا کرنا زیبا ہے، کیونکہ اس سے دل میں کمزوری اور مزاج میں تلون پیدا ہوتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا کریں۔